اور اس بات کے بارے میں غور کرو، غور، یہ اللہ تعالیٰ کا ہم پر سب سے بڑا احسان ہے، سب سے بڑا احسان۔ کبھی غور کیا ہے تم نے؟ یہ اللہ تعالیٰ کا ہم پر کتنا بڑا احسان ہے کہ جو اللہ تعالیٰ کے نزدیک سب سے قیمتی چیز تھی، سب سے قیمتی چیز، اس سے اللہ نے ہمیں نوازا ہے، اس دولت سے نوازا ہے جو اللہ کے وہاں سب سے زیادہ قیمتی ہے۔ اور آج ہم اپنی قیمت کو بھول گئے، آج ہم اپنی قدر نہیں کرتے ہیں، اپنی قیمت کو ہی نہیں سمجھتے ہیں۔ اللہ کے نزدیک سب سے قیمتی چیز کیا ہے؟ ایمان۔ ایمان، ایمان کا بول کیا ہے؟ اس کا کلمہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ اللہ تعالیٰ نے جو یہ کلمہ دے کر اپنے لاڈلے رسول کو بھیجا، اللہ کے نزدیک اگر اور کوئی چیز زیادہ قیمتی ہوتی تو اللہ تعالیٰ پہلے نبیوں کو دیتے، پہلے نبیوں کو نوازتے، لیکن نہیں، اللہ کے نزدیک سب سے قیمتی لا الہ الا اللہ ہے، کلمہ ہے، کلمے کا بول ہے۔ ہاں، اللہ نے سب سے پہلے یہ دولت اپنے انبیاء کو دی، نبیوں کو دی۔ جب نبیوں کو دی تو اللہ نے ان کے ذریعے یہ دعوت ہم تک پہنچوائی کلمے کی۔ اللہ نے اس دعوت سے، اس نعمت سے، اس دولت سے اللہ تعالیٰ نے ہم سب کو مالا مال کیا، مالا مال۔ یہ قیمتی کیسا ہے؟ قیمتی کیسا ہے؟ حضرت موسیٰ نے اللہ تعالیٰ سے کہا، یا اللہ مجھے کوئی ایسی چیز عطا فرما جس سے میں تجھے سب سے زیادہ یاد کیا کروں، سب سے زیادہ یاد، کوئی ایسی چیز عطا فرما۔ تو اللہ تعالیٰ نے کہا، اے موسیٰ لا الہ الا اللہ کہا کرو۔ تھوڑا غور دو اس بات کے بارے میں کہ آج اللہ نے ہمیں جس چیز سے نوازا ہے وہ کتنی افضل ہے، کتنی قیمتی ہے، جس کو ہم اہم نہیں سمجھتے ہیں، اس کی قدر ہم نہیں کرتے ہیں، ہم اس کو نہیں پہچان پا رہے ہیں اپنے اندر، ہم زندگی اس پر بشر نہیں کر رہے ہیں۔ ہم اتنے زیادہ قیمتی ہوتے ساتھ، اتنے بڑے نصیبوں والے ہوتے ساتھ، آج ہم اپنی قدر ہی نہیں کرتے ہیں۔ سوچو تو صحیح، تھوڑا غور کرو۔ جب اللہ تعالیٰ سے حضرت موسیٰ نے کہا، یا اللہ مجھے کوئی ایسی چیز عطا فرما جس سے میں تجھے سب سے زیادہ یاد کیا کروں۔ حضرت موسیٰ ہیں یہ نبی، حضرت موسیٰ علیہ السلام یہ بھی نبی ہیں۔ ان کا لقب کیا ہے؟ موسیٰ کلیم اللہ، موسیٰ کلیم اللہ، اللہ سے کلام کرنے والے، یعنی بات کرنے والے۔ انہوں نے اللہ سے کہا، یا اللہ مجھے کوئی ایسی چیز عطا فرما جس سے میں تجھے سب سے زیادہ یاد کیا کروں۔ تو اللہ کے نزدیک اگر اور کوئی زیادہ قیمتی چیز ہوتی، اور دولت کوئی زیادہ ہوتی تو اللہ پہلے اپنے نبیوں کو دیتے نہ دیتے، لیکن اللہ کے نزدیک جو سب سے زیادہ قیمتی تھا وہ تھا کلمہ، ایمان کی دولت۔ اللہ نے ان کو کلمہ دیا، اے موسیٰ لا الہ الا اللہ کہا کرو۔ تو حضرت موسیٰ نے کہا، یا اللہ یہ تو تیری تمام مخلوق کہتی ہے، تمام مخلوق، کوئی ایسی چیز عطا فرما جس سے میں تجھے سب سے زیادہ یاد کیا کروں، سب سے زیادہ یاد۔ کیا کہا موسیٰ نے؟ یہ تو تیری تمام مخلوق کہتی ہے۔ اب دیکھو، جس چیز کی زیادہ مانگ ہو جاتی ہے، جو زیادہ لوگوں پر ہوتی ہے، تو اس کی پھر قیمت تھوڑی کم ہو جاتی ہے، سمجھتے ہو؟ اس کی ویلیو تھوڑی کم ہو جاتی ہے ہماری نگاہوں میں۔ آپ ذرا سوچیں کہ اگر ایک بندے پر ایک گاڑی ہے، ایک گاڑی، اب 2 پہیوں کی ہو، 2 ویلر ہو یا 4 ویلر ہو، سمجھتے ہو؟ 2 پہیوں کی ہو یا 4 پہیوں کی ہو۔ اگر کسی بندے پر ایک گاڑی ہے اور کچھ بندوں پر نہیں ہے، یعنی کل ملا کے 10 بندوں میں ایک بندے پر ہے، تو اس کی قیمت ہوگی۔ 2 بندوں پر ہے پھر بھی اس کی کچھ قدر ہوگی۔ اگر 8 یا 9 اور 10 ہی بندوں پہ ہے تو پھر اہمیت تھوڑی کم ہو جائے گی، کم ہو جائے گی۔ تو حضرت موسیٰ نے کہا، یا اللہ یہ تو تیری تمام مخلوق کہتی ہے۔ دیکھو، میں بھی کلمہ پڑھتا ہوں، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، آپ بھی پڑھتے ہیں، اور نہ جانے کتنے لوگ کلمہ پڑھتے ہیں، کتنے لوگ یقین رکھتے ہیں۔ تو حضرت موسیٰ نے کہا، یا اللہ کوئی ایسی چیز عطا فرما جس سے میں تجھے سب سے زیادہ یاد کیا کروں۔ یہ تو سب لوگ کہتے ہیں، سب لوگ پڑھتے ہیں۔ اوئے ہوئے، میرا اللہ کی شان، یہ اللہ کا ہم پر بہت بڑا رحم و کرم ہے۔
اللہ کا بہت بڑا احسان ہے کہ اللہ نے ہمیں اس دولت سے مالا مال کیا۔ اللہ نے کہا اے موسیٰ، اگر ساتوں زمین ساتوں آسمان ایک پڑرے میں رکھ دیے جاؤں، کیا کر دیے جاؤں؟ ساتوں زمین ساتوں آسمان ایک پڑرے میں رکھ دیے جاؤں، اور یہ لا الہ الا اللہ والا کلمہ ایک کاغذ کے پرزے پر لکھ کر دوسرے پڑرے میں رکھ دیا جا، اے موسیٰ یہ کلمے والا پڑرا جھک جائے گا اور یہ ساتوں زمین ساتوں آسمان ہوا میں اڑ جائیں گے۔ اتنا وزنی کلمہ، اتنا قیمتی کلمہ، یہ ہے وہ دولت جس کے آگے کوئی دولت نہیں ہے، جس کے آگے کوئی قیمت معنی نہیں رکھتی۔ یہ دنیا کی چیزیں، دنیا کی نعمت، دنیا کی رونق، دنیا کی شہرت، دنیا کی طاقت، یہ جتنی بڑی دنیا ہے یہ ہمارے کلمے کے آگے کچھ بھی نہیں ہے، کچھ بھی نہیں ہے۔ میرے بھائیوں، میں اور آپ، ہم ایک ایک ایمان والے، ایک ایک کلمے کو ماننے والے، کلمے پر رہنے والے، کلمے کو اپنے دل میں اتارنے والے، کلمے پر یقین رکھنے والے، ساتوں زمین ساتوں آسمان سے زیادہ افضل ہے، اتنا قیمتی ہے۔ اور آج ہم اپنی قیمت کو بھولے پڑے ہیں۔ اللہ نے ہمیں اتنی بڑی دولت دی، یہ دولت کتنی بڑی ہے، کتنی بڑی ہے کہ کامیاب ہونے کے لیے ایمان کا ہونا شرط ہے۔ اگر کامیاب ہونا ہے ہمیشہ کے لیے، جنت کا مل جانا کوئی معمولی بات نہیں ہے، جنت کا مل جانا کوئی معمولی بات نہیں ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اے خطاب کے بیٹے، لوگوں میں یہ اعلان کر دو کہ جنت میں صرف ایمان والے جائیں گے۔ کیا کہا؟ کہ جنت میں صرف ایمان والے جائیں گے۔ ایمان والے کون ہیں؟ جو کلمہ پڑھتے ہیں، کلمے پر یقین رکھتے ہیں، اللہ کو مانتے ہیں، اللہ کی مانتے ہیں، نبی پر ایمان لائے ہیں، ایمان رکھتے ہیں، اللہ پر ایمان رکھتے ہیں، قیامت کے دن پر ایمان رکھتے ہیں، کتابوں پر ایمان رکھتے ہیں، یعنی قرآن پاک جو اللہ کا کلام ہے، قرآن پر ایمان لانا، فرشتوں پر ایمان لانا، قیامت کے دن پر ایمان لانا، اللہ کے نبی پر ایمان لانا، اللہ پر ایمان لانا، ہاں مرنے پر ایمان لانا، مرنے کے بعد دوبارہ زندہ ہونے پر ایمان لانا، اعمال والے دن پر ایمان لانا، یہ ہیں ایمان والے۔ آج ہم غور کریں کہ آج ہم اپنی کتنی قیمت کو جان رہے ہیں، کتنا پہچان رہے ہیں اپنے آپ کو۔ سوچو، آج ہمارے دل میں دنیا بسنے لگی، دنیا کی محبت آنے لگی۔ آج ہم نے اعمال کی فکر نہیں کری، آج ہم نے مال کی فکر کری۔ مال 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 مال، اور کام کیا آنا ہے؟ اعمال۔ قبر میں کیا کام آئے گا؟ مال یا اعمال؟ اعمال۔ مال کام نہیں آئے گا، مال تو پکڑ کا ذریعہ بنے گا۔ اگر زیادہ مال ہوگا، نہ حرام دیکھا ہوگا نہ حلال دیکھا ہوگا، تو پکڑ کا ذریعہ بنے گا۔ جتنا بندہ ہلکا پھلکا ہوگا اتنا ہی زیادہ اس کا حساب کتاب آسان ہوگا، اور زیادہ مال و دولت والا ہوگا، نہ اس نے کچھ بھی نہ دیکھا ہوگا، نہ اللہ کا حکم دیکھا، نہ حلال دیکھا، نہ حرام دیکھا، اس کے ساتھ دیکھو کیا ہونے والا ہے۔ میرے بھائیوں، یہ مال کا مل جانا یہ بہت بڑے فخر کی بات ہے، یہ اولادوں کا مل جانا یہ بھی فخر کی بات ہے، لیکن مال کا زیادہ ملنا یہ فکر کی بھی بات ہے۔ کہیں پکڑ کا ذریعہ تو نہیں ہے۔ جس طرح یہ ہمیں خوشی پہنچاتا ہے اسی طرح نقصان بھی پہنچانے والا ہے۔ جس طرح اولاد ہمیں راحت پہنچاتی ہے، ہمیں خوشی ہوتی ہے، اسی طرح یہ ہلاکت میں بھی ڈلوانے والی ہے۔ مال اور اولاد انسان کے لیے فتنہ ہے، فتنہ، مال اور اولاد۔ لیکن آج ہم کیا کر رہے ہیں؟ دونوں چیز کو پسند کر رہے ہیں، اور پسند کرنی بھی چاہیے، لیکن طریقہ ہونا چاہیے، طریقہ۔ یہ نہیں ہے کہ مال 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 کر رہے ہیں، اعمال سے خالی ہیں، اللہ سے دور ہیں، آخرت کو بھلا رہے ہیں، مرنے کے بارے میں کوئی سوچا ہی نہیں ہے، بس مال اب حرام ہو یا حلال ہو، حلال ہو یا حرام ہو، کسی بھی طرح کا ہو، کسی کی جیب کاٹ کر آئے، چوری کر آئے، ڈاکے ڈال کر آئے، ظلم کر آئے، کسی کا دل دکھا کر آئے، یا کیسے بھی آئے، کیسے بھی، بس مال چاہیے، تو ایسے انسان کے لیے بہت بڑی خرابی آنے والی ہے، بہت بڑی خرابی ہونے والی ہے۔ یاد رکھنا، مال انسان کو کامیاب بھی کرا سکتا ہے، ناکام بھی کرا سکتا ہے۔ اب یہ انسان کے اوپر ڈیپینڈ کرتا ہے کہ وہ اپنی زندگی میں اس مال کو کس طرح اہمیت دے رہا ہے، کس طرح حاصل کر رہا ہے، کیونکہ کل اللہ تعالیٰ مال کے بارے میں انسان سے سوال کرے گا، پوچھے گا، ہاں مال کے بارے میں، کہاں سے کمایا، کہاں خرچ کیا۔
پوچھے گا۔ آج ہم غفلت میں، آج ہم نہیں سوچتے ہیں، بس مال آوے کہیں سے بھی آوے، میرے بندے کہاں سے کمایا، کہاں خرچ کیا، اس کا جواب کیسے دیں گے بتاؤ؟ مال کمائیں یا اولاد بنائیں؟ سنو میرے بھائیو سنو، یہ ہمیں کب نقصان پہنچائیں گے اور کب فائدہ پہنچائیں گے، ان سے ہمیں کب فائدہ ہوگا اور کب نقصان ہوگا، تھوڑا اس بات کے بارے میں غور دیں، غور۔ اولاد سب کو پسند ہوتی ہے، مال بھی سب کو پسند ہوتا ہے، لیکن مال وہ پکڑ کا ذریعہ بن جائے گا، وہ ہلاکت میں گیر دے گا جو حرام طریقے سے آیا ہوگا، جو کسی کا دل دکھا کر آیا ہوگا، جو اللہ کو ناراض کر کر آیا ہوگا، جو کسی کی جیب کاٹ کر آیا ہوگا۔ ذرا سوچو، کسی کا دل دکھا کر تم خوش ہو سکتے ہو، ہم خوش ہو سکتے ہیں؟ 10 گھر اجاڑ کر ایک گھر آباد ہو سکتا ہے؟ 10 دلوں کو توڑ کر ایک دل جڑ سکتا ہے؟ بتاؤ۔ 10 لوگوں کو بکھیر کر ایک بندہ نکھر سکتا ہے؟ بتاؤ، سوچو، نہیں نکھر سکتا، نہیں راحت لے سکتا، نہیں سکون میں آ سکتا، اس سے خوشی نہیں ہو سکتی 10 گھروں کو برباد کر کر۔ اللہ کے بندو، اگر مال حلال ہے، اللہ راضی ہے، اچھا مل رہا ہے تو اللہ کا شکر ادا کرو، شکر گزار بنو کہ کل یہ ہلاکت میں نہ گیر دے، کل یہ پکڑ کا ذریعہ نہ بن جائے۔ اس طرح مال کماؤ کہ حساب کتاب بھی آسان ہو، ایسے نہ کماؤ کہ سختی کی نہیں ہو۔ مال اور اولاد انسان کے لیے کیا ہے؟ فتنہ، فتنہ، فتنہ۔ مال اور اولاد کا فائدہ کب ہوگا؟ اولاد سکون پہنچانے والی بھی ہے اور دکھ پہنچانے والی بھی ہے۔ انسان جب اپنی اولاد کی پرورش کرتا ہے تو وہیں سے وہ اپنا آگے کا مستقبل طے کرتا ہے۔ تھوڑا اس بات کے بارے میں غور دو میرے بھائیو، جو میں آپ کو سمجھانا چاہتا ہوں کہ انسان کے لیے مال اور اولاد کب نقصان کا سبب بنتے ہیں اور کب فائدے کا سبب بنتے ہیں۔ انسان آپ کو فائدہ کب پہنچے گا اور نقصان کب پہنچے گا؟ یہ آپ کو مال اور اولاد ہلاکت میں بھی گروا سکتے ہیں، اوندم جہنم میں بھی پھینکوا سکتے ہیں۔ ہاں، آپ کچھ نہ کرو لیکن ان کے ذریعے آپ ناکام بھی ہو سکتے ہیں اور کامیاب بھی ہو سکتے ہیں، لیکن طریقہ کیا ہے؟ طریقہ سمجھیں۔ اللہ نے مال دیا، پہلے مال کو ہم دیکھیں کہ ہم نے 2 نمبری تو نہیں کری، حرام تو نہیں کرا، مال کو حلال طریقے سے اختیار کریں۔ جتنا اللہ نے مقدر میں لکھا ہے ملے گا تو اتنا ہی، نہ تو ایک لقمہ، ایک دانہ، نہ تو زیادہ ہو سکتا ہے نہ کم ہو سکتا ہے۔ اللہ نے جو مقدر لکھا ہے وہ انسان کو مل کر رہے گا، تو ہمیں چاہیے حلال اختیار کریں اللہ کو راضی کرتے ہوئے، تو یہ پکڑ کا ذریعہ نہ بنے گا۔ اگر ہم نے حرام اختیار کیا، اللہ کو بھلا دیا، نہ دیکھا کچھ بھی حرام حلال کے بارے میں، تو کل بہت سخت پھر پکڑ ہونے والی ہے۔ ایسا مال انسان کو ہلاکت میں گروا دے گا جو کسی کا دل دکھا کر آیا ہو، جو 2 نمبری سے آیا ہو، جو اللہ کو ناراض کر کر آیا ہو۔ جس چیز سے اللہ ناراض ہو بھلا اس سے بندہ خوش ہو سکتا ہے؟ اس سے بندے کو خوشی راحت پہنچ سکتی ہے جس سے اس کا رب، اس کا بنانے والا، اس کا خالق، اس کا مالک، اس کا اللہ ناراض ہو، اس بندے کو راحت ہو سکتی ہے؟ نہیں ہو سکتی۔ ہمیں چاہیے حلال اختیار کریں، حرام سے بچیں، پرہیز کریں، دور ہوں، اس میں ہماری بھلائی ہے۔ اولاد کب فتنہ بنے گی؟ جب ہم اولاد کو پرورش اچھی نہیں کریں گے، جب ہم اولاد کا حق ادا نہیں کریں گے، اولاد کو نہیں بتائیں گے کہ ان کا مالک کون ہے، ان کو زندگی کیسی بسر کرنی ہے، ان کو نیک راہ پر نہیں چلائیں گے، اپنے آپ پر بھی ظلم کریں گے، ان پر بھی ظلم کریں گے۔ ظلم سے مراد اپنے آپ کو بھی ناکام کرائیں گے اور ان کو بھی ناکام کرائیں گے۔ کل جب آپ کا رجسٹر بند ہو جائے گا، جو کرامن کاتبین ہمارا رجسٹر لکھ رہے ہیں، تو جب ہم دنیا کو چھوڑ دیں گے ہمارا رجسٹر بند ہو جائے گا، اور جب رجسٹر بند ہو جائے گا تو ہم دیکھیں گے کہ ہمارے رجسٹر بند ہونے کے باوجود ہمارے گناہ کیوں بڑھ رہے ہیں؟ آپ کو خبر ہے؟ جو دنیا میں ہم نے اولاد چھوڑی ہے، مال تو ہم نے جیسے بھی کیا، کچھ بچا تھا تو لوگوں نے ٹھکانے لگا دیا، اور جو نہیں بچا وہ ہم نے ختم کر دیا ہے۔ جی ایسی ہے نا، جو ہم نے ختم کر دیا وہ ہو گیا، جو بچے وہ اپنوں نے لے لیا۔ لیکن اولاد کا کیا ہونا ہے؟ اولاد کا مال تو حرام تھا یا حلال تھا، اب بندے کو حساب دینا ہے۔ اولاد کا اب نقصان کیا ہونا ہے اور فائدہ کیا ہونا ہے اس سے ہمیں، اب اس کے بارے میں سنو کہ ہم نے ان کی تربیت کیا کی ہے، کیسی تربیت کی ہے۔ اگر ہم نے ان کو نیک بنایا ہے،
ان کو اچھا بنایا ہے کہ لوگ ان سے فائدہ اٹھائیں، علم حاصل کریں، نیک راہ اختیار کریں، لوگوں کو سکون پہنچانے والے وہ بنیں، لوگوں کو ان سے تکلیف نہ پہنچے۔ اگر ان کو ہم نے ایسے بنائے ہیں فرما بردار، لوگوں کی عزت کرنے والے، اللہ کے حکم پر چلنے والے، لوگوں کے ساتھ اچھا کرنے والے، تو کل قیامت کے دن یہ ہمارا کیا ہے؟ بخشش کا ذریعہ بنیں گے، یہ ہمارے لیے بہتر ہوئیں گے کہ ہماری نیکیاں ہم تو نہیں کر سکتے، لیکن اب ان کے ذریعے ہمیں ثواب مل رہا تھا، ان کے ذریعے ثواب ملے گا، کیونکہ ہم نے ان کو نیک بنایا ہے، فرما بردار بنایا ہے، سکھایا ہے، ان کو تربیت بتائی ہے کہ میرے بچوں تمہیں زندگی اس طرح گزارنی ہے کہ اللہ ناراض نہیں ہونا چاہیے، اللہ کے حکم نہیں ٹوٹنے چاہیے، لوگوں کے دل نہیں ٹوٹنے چاہیے، سمجھتے ہو؟ اگر ہم نے ان کو نیک بنایا ہے تو یہ بخشش کا ذریعہ بنیں گے، ورنہ کل پکڑ کا ذریعہ بنیں گے کہ ہم تو گناہ بھی نہیں کر رہے ہیں، گناہ کیوں بڑھے جا رہے ہیں؟ کہ دنیا میں جو اولاد چھوڑ کر آئے ہیں اس اولاد نے دنگا فساد مچانا شروع کر دیا ہے، ان اولادوں نے لوگوں کو ستانا، لوگوں پر ظلم کرنا شروع کر دیا ہے، لوگوں کو تکلیف پہنچانا شروع کر دیا ہے، انہوں نے ایسے ایسے کاروبار کر دیے کہ زنا کے اڈے آباد کر دیے، سودوں کے کاروبار کر لیے، لوگوں پر ظلم کر دیے، انہوں نے وہ غلط کام کر دیے جو ان کو نہیں کرنے تھے، لیکن آپ نے ان کی تربیت نہیں کری، آپ نے جیتے جی ان کو نہیں سمجھایا، نہیں بتایا، تو اس کا گناہ آپ نے تو ان کو دوڑنے دیا جدھر وہ دوڑ رہے، تو اس کا گناہ آپ کو بھی تو ملے گا، آپ کو بھی اس کا گناہ ملے گا، کیونکہ آپ نے ان کو نہیں روکا، نہیں سمجھایا، نہیں بتایا، ان کو تربیت اچھی نہیں کی، نہ تو آپ ناکامی والے راستوں سے باز آئے، نہ ان کو روکا، نہ ان کو بتایا کہ اب وہ لوگوں پر ظلم کر رہے ہیں، اللہ کی نافرمانی اور عام کر رہے ہیں اور اللہ کے حکم توڑ رہے ہیں، اور اس کا گناہ آپ کو بھی ملے گا، کیونکہ آپ نے ان کو نہیں سمجھایا، نہیں بتایا۔ میرے بھائیو، اولاد اور مال فتنہ ہے، فتنہ، اس کو استعمال کرنا سیکھیں، اس کو استعمال کس طرح کرنا ہے، کام میں کس طرح لینا ہے کہ کل یہ ہمارے پکڑ کا ذریعہ نہ بنے۔ اللہ کی قسم، اللہ نے ہمیں بڑا قیمتی بنایا ہے، لیکن ہم اپنی قدر کو نہیں جان رہے ہیں، اپنے اللہ کو نہیں پہچان رہے ہیں، بس مال آوے، مال ہو، اولاد کے اوپر غرور کریں، تکبر کریں۔ ہاں، پوزیٹیو سوچ ہماری باقی نہیں رہی، پوزیٹیو ہم کہاں سوچ رہے ہیں؟ اللہ ہم سب کو صحیح علم عطا فرماوے، صحیح سمجھ عطا فرماوے، اللہ تعالی ہم سب کو کامیابی نصیب فرماوے۔ میرے بھائیو، اللہ کی قسم، دنیا تو محض ایک دھوکہ ہے، یہ چند دنوں کی زندگی، چند دنوں کی رونق ہے۔ ہم سوچیں، تھوڑا غور و فکر کریں، فکر مندوں میں اپنی اولاد کی تربیت کریں، تربیت نہ تو کل یہ پکڑ کا ذریعہ بنیں گے، دنیا میں بھی ذلیل کرائیں گے، دنیا میں بھی رسوا کرائیں گی، ہاں، دنیا میں بھی عزت نہیں ہونے دیں گی، اور کل قیامت کے دن انہی کی وجہ سے ذلت کے سہرے پہننے پڑ سکتے ہیں۔ یہی وہ لوگ ہیں جو عزت کے تاج پہنوا سکتے ہیں، اور یہی وہ لوگ ہیں جو ذلت کے سہرے گلے میں ٹنگوا سکتے ہیں، اوندے منہ جہنم میں پھینکوا سکتے ہیں۔ اب اختیار آپ کو کرنا ہے کہ آپ کو ان کو کس طرح تربیت دینی ہے، کس طرح ان کو زندگی بسر کرانی ہے، کس طرح ان کو اپنی زندگی گزارنے کے طریقے بتانا ہے۔ مال اور اولاد اپنے لیے پکڑ کا ذریعہ بنانا ہے یا بخشش کا ذریعہ بنانا ہے، اب یہ آپ کے اوپر ڈیپینڈ کرتا ہے، آپ کیا کرنا چاہتے ہیں۔ میرے بھائی، اگر عقل میں عقل رکھتے ہو، سمجھدار ہو، تو ہوشیاری سے کام لو کہ تمہیں کیا کرنا ہے۔ اپنی قیمت کو نہ بھولو کہ اللہ نے کتنا ہمیں قیمتی بنایا ہے، ہمیں ایمان والا بنایا ہے، اگر ہم ایمان والے نہ ہوتے تو کبھی جنت میں نہ جاتے۔ اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ سمجھتے ہو؟ یہ ایمان کی دولت، اس کی قدر کرو، اس کی فکر مند ہو کہ کہیں شیطان ہم سے ہمارا سگلے اعمال نہ چھین لے، ہمیں خالی نہ کر دے ہمارے اعمال سے، ہماری نیکیوں سے۔ اپنے آپ کو شیطان سے بچاؤ، اپنی نسل کو شیطان سے بچاؤ، اور اپنے اہل و عیال کو، اپنے آپ کو اس آگ سے بچاؤ جس کو ہم نے اپنے گناہوں کی بدولت اپنے اوپر بھڑکا رکھا ہے۔ ہاں، بچاؤ اس آگ سے اپنے آپ کو، اپنے اہل و عیال کو جس کو ہم نے اپنے گناہوں کی بدولت اپنے اوپر بھڑکایا ہے۔ میرے بھائیوں، سمجھداری سے میں کہ ہم سمجھ کر کام کریں۔ یہ اولاد کل ہمیں سر پکڑ کر یہ نہ کہنا پڑے کہ کاش ہماری اولاد ہی نہ ہوتی، کاش یہ پیدا ہی نہ ہوتے، کاش یہ ہمارے ہی نہ ہوتے۔ کل ہمیں سر پکڑ کر ایسا نہ بولنا پڑے، اس طرح کی زندگی گزرواؤ کہ تمہیں بھی فخر ہو اور انہیں بھی فخر ہو، تمہیں فخر ہو کہ یہ میری اولاد ہے، انہیں فخر ہو کہ یہ ہمارا باپ ہے۔ آج ہمارے باپ نے ہمارا سر بلند کرایا ہے، اور باپ کہے کہ آج اس میری اولاد کی وجہ سے میرا سر بلند ہوا ہے۔
तुम आपस में फ़ख्र करो, अल्लाह तुम पर फ़ख्र करे कि ये मेरे बंदे हैं, ये हैं मेरे बंदे। इस तरह की ज़िंदगी गुजारो, इस तरह की ऐसी ना गुजारो कि बाप भी नाराज़, औलाद भी नाराज़, दुनियादार भी नाराज़, दुनिया वाले भी नाराज़ और बनाने वाला भी नाराज़, अल्लाह भी नाराज़। जब मौत का फरिश्ता है तो इस तरह आए जिस तरह मुजरिम को पकड़ा जाता है। ऐसी ज़िंदगी ना गुजारें, ऐसी ज़िंदगी ना गुजारें मेरे भाइयों। थोड़ा सोचें, होशियार बने, अक्लमंद बने, समझदार बने। अल्लाह ने हमें अफजल बनाया, बेहतर बनाया है। अल्लाह ने दुनिया में कुछ कम 18,000 मखलूक बनाई, कुछ कम 18,000, जिसमें चरिंदे बनाए, परिंदे बनाए, दरिंदे बनाए, रेंगने वाले बनाए, फाड़ने वाले बनाए, धाड़ने वाले बनाए, चिंगाड़ने वाले बनाए, हिनाने वाले बनाए, गुर्राने वाले बनाए, भौंकने वाले बनाए, डसने वाले बनाए, उड़ने वाले बनाए, तैरने वाले बनाए, रेंगने वाले बनाए। अल्लाह ताला ने इतनी सारी मखलूक को बनाया, इंसान को बनाया, जिन्नात को बनाया, फरिश्तों को बनाया, अर्श को बनाया, फर्श को बनाया। अल्लाह ने इतनी सारी चीज़ों को बनाया, लेकिन ये 18,000 मखलूक में सबसे ज़्यादा कीमती किसको बनाया? आपको, मुझे, हम इंसानों को। हमें अफजल कहा गया है, बेहतर कहा गया है। हम समझदार हैं, होशियार हैं, अक्लमंद हैं। अल्लाह ने हमें अक़ल दिया, हम इस अक़ल का इस्तेमाल करें, होशियार बने, समझदार बने, इस तरह की ज़िंदगी गुजारें। मेरे भाइयों, हम होश में किस तरह की ज़िंदगी गुजार रहे हैं? ना तो अपनी कीमत को जान रहे हैं और ना दुनिया और आखिरत की फ़िक्र कर रहे हैं। ना माल की खबर है, ना आमाल की खबर है। औलाद हमारी, अरे मेरे भाइयों, औलाद का होना ये कोई बड़ी बात नहीं है। औलाद तो जानवरों की भी हो जाती है, कुत्ते बिल्ली की औलाद होती हैं, उनकी नस्ल होती है, उनके इतने सारे बच्चे हो जाते हैं। हम बच्चे कर कोई तीर नहीं मार रहे हैं, उनको नेक बनाए, नेक, फर्मा बरदार, रब का फर्मा बरदार, अल्लाह की मानने वाला ऐसा बनावे कि लोग इनसे खुश हों, लोगों को फ़ख्र हो आप पर, आपके बाप को फ़ख्र हो आप पर। ऐसे इंसान बने कि सब फ़ख्र करने वाले बने। ऐसा न बने कि काश ये होता ही ना, काश ये दुनिया में ही ना आता। ऐसा न बने कि हमें कोई देखे तो अपने शक्ल का रंग बदल ले, अपने चेहरे का रंग तब्दील कर ले। ऐसा न बने हम। मेरे भाइयों, हम समझदार हैं, होशियार हैं, अफजल हैं। अल्लाह ने हमें बेहतर बनाया है, बेहतर इंसान बनाया है, समझ दी है, ईमान वाला बनाया है। हम इन कीमतों को जानें, अपनी कदर को पहचानें, अपनी कीमत को पहचानें, अपने रब को जानें, अपने रब को पहचानें, उस आखिरत के फ़िक्रमंद हमें। और ये माल और औलाद को किस तरह हमें इनके साथ ज़िंदगी बशर करनी है, किस तरह इनको अपनी ज़िंदगी में इस्तेमाल करना है। अब ज़रा सोच कर ज़िंदगी बशर करें कि कल ये तुम्हें बख्शिश का ज़रिया बनाने हैं, ये पकड़ का ज़रिया बनाने हैं। इनके ज़रिए इज़्ज़त के ताज पहनना चाहते हो, ज़िल्लत के सेहरे पहनना चाहते हो, अभी डिमांड तुम्हें करना है, तुम्हें सोचनी है। क्योंकि हम सब इतना तो कंट्रोल रखते हैं कि हम अपनी औलाद पर तो अपना काबू चला ही सकते हैं, अपनी औलाद को तो अपने तरीके से बना ही सकते हैं। मेरे भाइयों, आज ही मौका है, आज। अगर ये मौका भी तुमने निकाल दिया, ये मौका भी तुमने निकाल दिया, फिर रंजो गम के सिवा कुछ ना होगा, कुछ ना होगा। अल्लाह की कसम, होशियार बनो, होशियार, समझदार, अल्लाह की कसम, इसी में समझदारी है।